بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان زندگی بھر جب تک وہ جیتے ہیں ان کا شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ کر ایک خاندان کو وجود میں لانا اور اس کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ نکاح کی اصل روح ہے۔ اس میں اولاد بھی ہوتی ہے، اس میں بہت سے اور معاملات بھی طے ہوتے ہیں۔ البتہ ہر نکاح میں اس کا ایک امکان ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بحیثیت شوہر اور بیوی آگے چلنے نباہ کرنے کے امکان کو اپنے اندر بہت مشکل محسوس کرتے ہیں اور طلاق کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امکان تک پہنچنے سے پہلے ہر وہ کوشش کر لینی چاہیے کہ جس میں طلاق کے فیصلے کو اوائڈ کیا جا سکے، اس کو کسی طرح سے نظر انداز کیا جا سکے، ٹالا جا سکے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیات 34 اور 35 میں یہ بتایا کہ اگر بیوی بہت زیادہ ان ریزنیبل ہو جائے، وہ شوہر کی بے عزتی کرنے لگے، وہ شوہر کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنے لگے کہ جس کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ نشوز کر رہی ہے، یعنی وہ باغیانہ رویہ اختیار کر رہی ہے، تب بھی اللہ نے شوہروں کو یہ کہا ہے کہ ابھی طلاق نہ دو، سمجھاؤ، بستروں سے الگ کرو، اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ ضرورت پیش آ رہی ہے تو آگے چل کے کچھ ان کو جسمانی سزا دے کر بھی سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ بات سمجھ جائیں تو یہ سب سے زیادہ مطلوب چیز ہے۔ اگر نہ سمجھیں تو ابھی بھی طلاق نہ دو۔ چاہیے کہ شوہر کی جانب سے بھی ایک حکم فیصلہ کرنے والا ہو اور بیوی کی جانب سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا کوئی فرد ہو کہ جو دونوں مل کر آپس میں ان دونوں کے درمیان نباہ کرانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ فیصلہ کہ جو خاندان کے ٹوٹنے کا فیصلہ ہے اس کو کسی طرح سے ٹالا جا سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آیت نمبر 128 سے 130 تک جو رہنمائی فرمائی ہے، اس میں بیوی کو سمجھایا ہے کہ اگر شوہر زیادتی کرنے لگے، نظر انداز کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے تو کوشش کرو کہ نباہ ہو جائے، کوشش کرو کہ کچھ ایسی آپس میں گفتگو کر کے شرائط طے ہو جائیں کہ جس کے بعد تم دونوں مل کے رہ سکو اور ایک دوسرے کے ساتھ مزید زیادتی نہ ہو۔ اس معاملے میں اگر شرائط ایسی ہیں کہ جس میں کوئی بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی اور کوئی ایک فرد ذرا کمتر پر گزارا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تب بھی ایسا کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ لالچ کرتے ہیں، بعض لوگ خود غرض ہوتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کے حقوق کو پہچاننے میں گریز کرتے ہیں، اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے۔ دوسرے فرد کو بڑا بن کر نظر انداز کرنا چاہیے۔ تاہم اگر انسان پوری کوششیں کرنے کے باوجود یہ محسوس کرے کہ دوسرا فرد، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، وہ سمجھداری کا رویہ اختیار کرنے کے لیے اور نباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا، ایک خاص حد سے زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری کوشش کرنی ہے لیکن اپنے آپ کو بے عزت اور رسوا نہیں کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ہر طرح کی کوشش ناکام ہو جائے تب ہی جا کے طلاق کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔